مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں نا، تھنک ٹینکس پتہ ہے کن کو کہتے ہیں؟ جو سوچنے سمجھنے والے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن پھر مجھے مستنصر طاہر صاحب کی بات بڑی اچھی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. انہوں نے بڑی اچھی روایتیں ڈالی تھیں. مثال کے طور پہ مارننگ شو انہوں نے شروع کیا تھا، بڑا اعلیٰ تھا، لیکن وہ روایت ہم نے کہاں چھوڑی؟ چھوڑ دیجیے اس بات کو. انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی اعلیٰ، کئی دفعہ بڑی اعلیٰ باتیں کی جو مجھے بات یاد ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو معاشرہ جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے خراب ہونے سے خراب نہیں ہو سکتا. میں اور آپ خراب ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وی ول بی ریپلیسڈ، ہمیں کوئی نہ کوئی ریپلیس کر لے گا. لیکن جب جس معاشرے میں سوچنے سمجھنے والے لوگ کرپٹ ہو جائے نا، اس معاشرے کی واپسی کوئی نہیں ہو سکتی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو نظریاتی لوگ تھے، جنہوں نے نظریات دینے تھے، جب ان کے ہاں ہی فقدان عقل کا، شعور کا، مزاج کا، کردار کا پڑ گیا تو پھر بچوں کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا. میں آج بچے کو کہوں کہ واٹ از دا آئیڈیل پرسنالٹی دیٹ یو وانٹ ٹو بی، آپ مجھے سارے اکراس دا بورڈ اس ملک میں دیکھ کر بتائیے کہ وہ کس شخصیت کا نام لے گا. اور آپ حلفاً سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پشت کے پیچھے اس ہستی کی قسم بھی کھا سکیں کہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس بات پہ بہت دکھی ہوں ثاقب بھائی، میں اس بات پہ بہت دکھی ہوں کہ میرے بچے ایک سیکولر سکول میں جاتے ہیں، وہ مدرسے میں نہیں جاتے، لیکن ہم لوگ چین کی نیند سوتے ہیں کہ بچے سکول میں ہیں، باحفاظت ہیں. لیکن جو ہی قرآن پڑھانے والا شخص آتا ہے جو کہ میرے محلے میں رہتا ہے، میرے محلے کی مسجد میں رہتا ہے، تو ہم ڈرائنگ روم کے دروازے کھول دیتے ہیں، سامنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ایک کریکٹر اسیسینیشن ہے جو کہ اس معاشرے میں ہم نے خود پیدا کی ہے. اب اس کا جواب کوئی تو ہوگا نا کہ ہمارے ہیروز جو ہیں جن کی وجہ سے کردار میں وہ کردار نظر آنے تھے کہ آپ کو ہیروز نظر آئیں، جب وہی نہ رہے تو پھر بچے اگر ہیور سیک ڈال کے باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر جائیں، ان کا بھی حق ہے. ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں وہ. جی آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر عرض کروں ایک جملہ. جی ثاقب بھائی. جی دیکھیے حضور، سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا نا کہ ہمارا کوئی آئیڈیل ہو، میں یہ کہتا ہوں گھر میں بیٹوں کے لیے باپ آئیڈیل ہونا چاہیے، ہیرو ہونا چاہیے، اور بیٹیوں کے لیے ماں ہیرو ہونی چاہیے، آئیڈیل ہونی چاہیے. جی آپ چھوڑ دیں کہ وہ کس مدرسے میں پڑھتا ہے، کس اسکول میں پڑھتا ہے، کس امام کا ماننے والا ہے. میرے نزدیک سید محمد ثاقب حسین شاہ امجدی کے نزدیک سب سے بڑا ہیرو اس کا والد ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی جو ملکہ ہے اس کی ماں ہونی چاہیے. میری بچوں کی تربیت بھی میں نے ایسی ہی کی ہے. میرے نزدیک بھی میرے والد سب سے بڑے ہیرو ہیں اور میرے ایگزامپل ہیں، میرے رول ماڈل ہیں. جس گھر میں اگر اس طرح کی تربیت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں وہ بہترین فرد بھی بن سکتا، اور وہ اچھے اور برے کی تمیز لے کر، تو یقیناً ماں باپ سے محبت کر کے، اپنے ملک کو ترجیح دے کر اور یہاں پر خدمت کر کے، اور پھر یہیں پر پیسہ کمائے گا کہ میں اپنے والدین کی زیارت کرتا رہوں، یہی کامیاب ہو جاؤں. کیونکہ ان کے والدین کی تربیت یہی ہے، جیسے بلال بھائی نے فرمایا کہ سر پہ ہاتھ رکھنا بیٹا، اور سر پر ہاتھ رکھنے کی جو کیفیت اس کے وجود میں جو اس کو محسوس ہوتی ہے، وہی جو اس کو محسوس ہوئی وہ دوسرے کو بھی محسوس کروائے گا، اور پھر وہ تیسرے کو محسوس کروائے گا. یہ معاشرے میں بہترین ایک پیغام جائے گا. شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات آپ کے دل کو چھرے کی طرح چبھتی کیوں نہیں ہے کہ جب دین کا آئیڈیل آتا ہے ہمارے گھر میں تو ہم کہتے ہیں وہ سب کے سامنے میری بیٹی اور بیٹے کو پڑھائے، وہ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا. اب جب سیکولر میں ہے تو میں اس کی فکر ہی نہیں کرتا. یہ آئیڈیل، مذہب کا آئیڈیل تو میں نے اپنے گھر میں خود مارا ہے نا. نہیں، جنہوں نے اگر آئیڈیل اس کو بنایا ہے بلال بھائی، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین حل یہی تھا کہ گھر سے اس کا سارا نظام پہلے بنا دیا جاتا، اور پھر گھر سے ہی اس کو یہ ذہن دیا جاتا کہ تم نے اسکول میں یا کسی مذہبی اسکالر سے پڑھنے میں تم نے کیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ گھر ہی سے بلال بھائی تربیت ہوگی. آپ باہر سے سیکھ کے آئیں گے تو فتنہ برپا ہو جائے گا. یہ فتنہ مذہب کی طرف سے ہی ہمیشہ کیوں آتا ہے؟ یہ باقی لوگوں کو غیر مذہبوں کی طرف سے کیوں نہیں آتا؟ نہیں، فتنہ غیر مذہب ہی کی طرف سے آتا ہے، اور ڈال دیا جاتا ہے مذہب کے اندر. مذہبی روپ ہار کر، مذہبی لباس اوڑھ کر، پھر وہ باہر کا ہی ہوتا ہے جو کہ اندر دکھائی دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہوگی بات. طاہرہ آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گی؟
دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی رومانوی ہے اور غیر حقیقی ہے کہ باپ جو ہے وہ ہیرو, یہ آئیڈیل بات ہے, ماں جو ہے وہ ہیروئن ہو, آئیڈیل بات ہے. اگر ماں نہ چاہے تو باپ ہیرو بن ہی نہیں سکتا, بالکل ہے. اگر باپ نہ چاہے تو ماں ہیروئن بن ہی نہیں سکتی. جب آپ گھر میں یہ اب دیکھیں گے, باپ کا بھی تو کوئی ہیرو ہوگا تو باپ ہیرو ہوگا نا. جب آپ گھر میں یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ پورٹرے کر رہی ہے باپ کو بہت زیادہ برے طریقے سے بچوں کے سامنے, یا اپنے مسئلے ان کے سامنے ڈسکشن ہو رہے, تو بچے کیسے ایڈمائر کر آپ کو سکتے لگتا ہیں ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک جو ہے وہ ریئلٹی سے ٹچ ہی نہیں ہو رہے, بہت زیادہ آئیڈیل قسم کی سوچیں ہیں اور اسی طرح سے ہیں. دیکھیں سوشل بلڈنگ کیسے بنتی ہے, نسل در نسل جب بچے, میں معافی کے جی ساتھ پلیز, میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. ایک باہر کے ملک میں ایک بچے نے مجھے کہا, جس نے مجھے نہیں یاد ہے, ثاقب بھائی آپ کو بھی ہدیہ یہ بات کر رہا ہوں, جس کو مجھے نہیں یاد طاہرہ کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو, مسلمان خاندان, اس کو جب یہ پتا چلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مائی جو تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی, تو اس نے کہا کہ آپ اس بات سے حدیث مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضعیف تھے یا کسی کی جرت تھی کہ ان پہ کوڑا پھینکے؟ یہ پروفٹ ہوڈ سکھانے کا طریقہ آپ کا عجب نہیں ہے. میں اس بات پہ نا الرٹ ہو گیا, میں نے اس کے بعد آ کے واپس 360 ڈاؤن لوڈ کیا اور اس بات کو ڈھونڈنا شروع کیا, مجھے بات کہیں نہ ملی. اب میں گیا تو میں نے اس بچے سے اپالوجی کی. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی ہیرو ورشپ کے لیے بھی اپنے انٹلیکٹ کو کرپٹ کر کے سامنے رکھتے ہیں, تو پھر وہ اصل تو نہ ہوا نا, اصل تو نہیں ہوا. کیسے آئیڈیل پرسنالٹی کو قائم کیا جائے اگر مذہب نہ ہو تو؟ دیکھیں سوشل بلڈنگ کیسے بنتی ہے, برک لگتی ہیں. یہ برک کیا ہے, بیسیکلی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم نے اس بلڈنگ میں ایک اپنی برک لگا دی, ہر کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا. اس بعد میں جو ماں باپ ہیں انہوں نے خاص ٹائم پیریڈ کے بعد چلے جانا ہے, ہم نئی نسل دے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو. یہاں پہ پرابلم کہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے, بیسیکلی پرابلم بچے کی برتھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, آج کل جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کو بہت ہی زیادہ ختم کیا جا رہا ہے ہمارے, بہت زیادہ. یہاں پہ ایون کہ ہمارے پاس جو فیمیلز آتی ہیں وہ ایسٹروجن ہارمونز کے انجیکشنز لگوا رہی ہوتی ہیں کیونکہ پروڈکشن ہی نہ ہو, کیونکہ وہ ورکنگ لیڈیز ہیں, انہیں اپنے جو ہے وہ فگر کو مینٹین کرنا ہے. آپ نے وہیں پہ پرابلم سٹارٹ کر دی. بریسٹ فیڈنگ کیوں اسلام میں تھی؟ آپ اپنے بچے اور بچہ اور ماں میں جو ہے وہ ایک لمس کا, ایک محبت کا, ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہو نا بچے میں. اب ہم کہتے ہیں بچہ ہماری تکلیف برداشت جو ہے فیل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ نے وہ جو ذریعہ تھا, وہ جو ریسیور اور سینڈر کا جو ایک اللہ نے بنایا تھا, آپ نے وہی ختم کر دیا. جب کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہماری ماں آہ بھی کرتے تو فیل ہوتا ہے. اب میں بچوں میں دیکھتی ہوں مائیں جو ہے وہ چیخ رہی ہوتی ہیں, انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج کیا آتی ہے, اب وہی مائیں بریسٹ فیڈنگ جنہوں نے ختم کیا, وہی ماں ورکنگ لیڈی ہے نا, وہ بچے کو سنبھالنے کے لیے گھر نہیں بیٹھے گی. اس نے کیا کیا, انہی پیسوں سے گھر میں جو ہے وہ آیا رکھی. بچے نے کیا سیکھ لیا کہ پیسہ جو ہے وہ نعم البدل ہے ہمارے اس والدہ کا. آپ نے انڈیوس کر دیا نا کہ پیسے کے ذریعے وہ اب کچھ بھی لے سکتا ہے, وہ اس کے لیے پیسہ پریورٹی ہے, والدہ یا والد نہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیسے زیادہ کمائے گا, پھر اولڈ ایج ہوم قائم ہوں گے, پھر اور کیا ہوگا. میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات اگر غلط ہے تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے. آپ نے جب یہ کہا نا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ دینا شروع کر دیا, آپ نے بنیادی طور پہ ٹچ ہی ختم کر دی اس معاشرے میں سے, ٹچ ہی ختم کر دی. اب ٹچ کرتے ہوئے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بچہ میرے بارے میں کی سوچے گا. جب آپ ایک بیج بو رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت بڑی سوشل سروس ہے, لیکن جب پھل کھانا پڑتا ہے تو پھر آپ کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟